بیچ میں ڈسٹرب ہو جاتی ہے آواز سے ایسا لگتا ہے تو آگے آگے تشریف جگہ خالی پڑی گی آگے آگے ایک مرتبہ اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات افراد بیٹھے ہوئے اور کافی دیر سے مجلس سلسلہ جاری ہے تو گرمی بھی اور تھکن بھی ہو جاتی ہے لیکن میں کئی گھنٹوں کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں کچھ پیغام دینے کے لیے ظاہر آپ کو سنانا ہے آپ سے بات کرنی ہے انشاءاللہ تو ذرا مل کے اگر بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد اللہ گرامی اس انتہائی مقدس اور انتہائی بابرکت مجلس سے اعزاز سے آپ کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے رہیے گا میں 1.5 گھنٹے مجلس نہیں پڑھوں گا جتنا آپ سننا چاہیں گے اتنا بیان کروں گا لیکن کچھ میرے ذہن میں معروضات ہیں مطالب ہیں جو آپ کو انشاءاللہ آج ہدیہ کرنا ہے بس شرط یہ کہ انشاءاللہ میرا ساتھ دیتے رہیے گا سورہ مبارکہ واللیل اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسمع السامعین یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا انشاءاللہ مولا سے مدد مانگی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ قرآن مجید کے مطالب ہدیہ ہو جائیں ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور کہتا ہے سنو ہدایت تو میں کروں گا لیکن دنیا بھی میرے قبضے میں آخرت بھی میرے کنٹرول میں یہ 2 آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے ابھی آپ کا منہ دیکھوں گا انشاءاللہ تاکہ بیان کو آگے لے جاؤں گا کتنا کریم ہے وہ اللہ میرے بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں دیکھو کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان پر نہیں رکھی بلکہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر رکھی قرآن ہے ہر گھر میں جا کے قرآن رکھا ہوا ہے کھولے جا کے پڑھ لیں سورہ واللیل 12ویں آیت کتنا کریم کتنا رب کائنات کتنا کرم والا ہے کتنی شان کریمی ہے اس کی کہ اس نے ہدایت انسان کے حوالے نہیں کی یہ ذمہ داری اپنے اوپر رکھی اپنے اوپر رکھی اور ہر دور میں ہر پیریڈ میں ہر زمانے میں ہر عہد میں ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانیت کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا بد نصیب ہے وہ افراد اور بدقسمت ہے وہ افراد
جو خدا کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور قدرت کے انتظام کو چھوڑ کر اپنے انتظام کی فکر میں لگ جائیں. یا علی بدقسمت ہیں، بدقسمت ہیں، بد نصیب ہیں ایسے افراد جو خدا کی بھیجی ہوئی رہنمائی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، استفادہ نہ کریں، خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھائیں اور خدا کے نظام ہدایت کو چھوڑ دیں اور اپنے انتظام کی فکر میں لگ جائیں. اور اب خوش نصیب ہیں وہ افراد جو منزل تسلیم و رضا پر چلتے ہوئے اپنے اختیار حیات کو مالک کائنات کے حوالے کر کے سراپا انا للہ کی تصویر بن جاتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں قرآن کی آیت سے اپنے کلام کا میں نے آغاز کیا ہے، جیسے کہ میرا طریقہ بھی ہے. قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے بیٹھے، بس آواز کیسی رکھیے گا تاکہ میں پیغام دے سکوں. تک تو نہیں رہے حضرات. میں آپ کے سامنے دیکھو، قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے، یہ آیتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، میں تکرار کر رہا ہوں تو قرآن پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی عظمت پہ فیصلہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کہتا ہے یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ پوری کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. مالک تو نے کہہ دیا کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہم نے مان لیا. بس یہ بتا دے کہ متقی تیرے نزدیک ہے کون. میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے. میرے ساتھ ہے نا، مجھے بہت باتیں کرنی ہیں. میں نوجوان بچے بزرگ بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، آپ کی اس عبادت کو اللہ قبول کرے. ٹھیک ہے نا. مالک تو نے کہہ دیا ھدی للمتقین، تو نے کہہ دیا لا ریب، ہم نے مان لیا یہ کتاب لا ریب، یہ قرآن ہدایت متقیوں کے لیے. یہ متقی کون ہے؟ کہتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہے جو میرے غیب پر ایمان رکھے. مالک تو نے کہہ دیا، ایک فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ قرآن کی آیتیں جوڑ کر، قرآن کے کلام کو ملا کر، ایک دوسری آیت پڑھ کر، علی والوں سے، نبی والوں سے، قرآن والوں سے، اللہ والوں سے ایک پیغام دے کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، سورہ بقرہ کی نگاہ میں متقی وہ ہے جو یؤمنون بالغیب ہو، جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھے. علی والوں، نبی والوں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں روز مرہ ہم یہ جملہ بولتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے نقد، ایک چیز ہوتی ہے نقد. یہ مجمع جو آ کے بیٹھا ہے پنڈال میں اس وقت، تو پاؤں سے چل کر آیا ہے نا. یہ نعمت کس نے دی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں. میں توحید پڑھ رہا ہوں اور اس لیے پڑھ رہا ہوں علی والوں کے سامنے کہ میرے مولا کا ایک نام ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام. پیچھے والوں کو میرا ساتھ دیتے رہنا، تھکنا نہیں ہے. تو آپ آ کے بیٹھے یہاں پر پاؤں سے چل کر، میں آ کے بیٹھا پاؤں سے چل کر. یہ پاؤں کی نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے. اچھا آپ کریں سبحان اللہ، آپ یہ عبادت کر رہے ہیں نا، یہ سبحان اللہ یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یسبح للہ، کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے. تو آپ آ کے بیٹھے، میں آ کے بیٹھا، کہ پاؤں کی نعمت اللہ کی دی ہوئی. میں زبان سے بول رہا ہوں، یہ قوت گویائی اللہ کی دی ہوئی. آپ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ قوت بینائی اللہ کی دی ہوئی. میں ہاتھ چلا رہا ہوں، یہ ہاتھ کی طاقت اللہ کی دی ہوئی. آپ زبان سے نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ دینے کی طاقت اللہ کی دی ہوئی. یہ ساری چیزیں ہیں نقد، ہے نا، اس وقت ملی ہوئی ہے، نقد ہے. اور اللہ کہتا ہے اس قرآن میں کہ اگر مومن بن کر مر گئے، اچھے اعمال کر کے چلے گئے تو میں تمہیں جنت دوں گا. جنت ملے گی مرنے کے بعد، وہ ہے ادھار. جنت ابھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر اچھے بن کے مر گئے تو جنت دوں گا. جنت ہے ادھار. متقی وہ ہے جو اللہ کے ادھار پر ایمان رکھے. اپنے ایمان کا سلامت ایمان کا اظہار کرتے رہیے گا. اس طرح سامنے والے باتوں کو بول رہا ہوں، سب بول رہے ہیں، آپ سب بولتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب میں کیا کہہ رہا تھا؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. سمجھ میں آ گیا قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب جب میں نے قرآن کھولا تو جانتے ہیں پہلی وحی جو پیغمبر پر آئی، پہلی وحی، وہ سب کو وہ ترجمہ تو یاد ہوگا. میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ یاد ہوگا آپ کو. میں آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو.
اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ رب وہ ہے جس نے خلق کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اس نے کس نے؟ اس رب نے انسان کو، اللہ بول رہا ہے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے خلق کیا. ایک ایک جملے پہ توجہ کریں، قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا ہوں. اقرا وربک الاکرم، پھر کہتا ہے پڑھو وربک الاکرم. تمہارا رب کریم نہیں اکرم ہے، سپرلیٹو ڈگری، اس سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے، کوئی کرم والا نہیں ہے، وہ رب اکرم ہے. اقرا وربک الاکرم، یہ کون ہے رب؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو تعلیم دی، قلم سے لکھنا سکھایا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، اللہ کہتا ہے یہ انسان، اس کو ہم نے پیدا کیا، یہ سرکشی کرتا ہے، یہ سرکش بن جاتا ہے، یہ بغاوت کرتا ہے، یہ اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے. کب بڑھ جاتا ہے؟ ان راہ استغنا، جب یہ اپنے کو بے نیاز محسوس کرتا ہے تو سرکشی کرتا ہے. انا الی ربک الرجع، حالانکہ حبیب اس انسان کو تیرے رب کی بارگاہی میں پلٹ کے جانا ہے. میں نے 7-8 آیتیں پڑھ دی آپ کے سامنے 2 منٹ کے اندر، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں. میں ترجمے کو اس لیے پڑھ رہا تھا، ترجمے میں کیا ہے؟ اقرا، اقرا کے معنی پڑھو، ہے نا؟ کیسے پڑھو؟ توجہ کرنا، اگر دل میں اتر جائے تو اظہار کر کے بتانا. کیسے پڑھو؟ بسم، اللہ بتا رہا ہے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو. پہلی وہی ہے نا، غار حرا میں جو 5 آیتیں لے کر آئے جبریل، اور پہلی مرتبہ اللہ نے اپنے نبی سے جو رب جوڑا، اس میں یہ کہا کہ حبیب پڑھو، اس میں پہلی آیت. اور کیسے پڑھو؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو. علی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، نبی والوں، کہتا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور یہ نہیں بتاتا کہ رب کون ہے، نام کیا ہے، پڑھنا کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے دکھائیں، ہماری آواز نہیں آ رہی، توجہ کریں. اقرا بسم ربک الذی خلق، ترجمہ کیا ہے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. مالک تو نے نبی سے کہہ دیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، نہیں بتاتا کہ رب کون ہے، نہیں بتاتا کہ اس رب کا نام کیا ہے، نہیں بتاتا کہ کیا پڑھنا ہے، نہیں بتاتا کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے نا. تو اگر آیت کے اندر کوئی مینشن نہیں ہے، کہیں تذکرہ نہیں ہے، آیت میں حکم ہے کہ حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے، لیکن نہیں بتاتا کہ رب کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کو پڑھنا کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے. تو اگر میرا محمد پہلے سے نہ جانتا ہوتا تو قرآن میں ہوتا نا کہ رب کا نام کیا ہے. تو قرآن میں نہ ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ جس اللہ کی محمد بعثت کے بعد تبلیغ کر رہے تھے، بعثت سے قبل اس اللہ کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے. مل کے ساتھ تمہیں مجھے بتا رہا ہے. دیکھو کتنا ناز کیا ہے اللہ نے اپنی خالقیت پر کہ میں خالق ہوں. اس نے ناز کیا اور قرآن میں ناز کیا. کیسے ناز کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. تو خالقیت پہ کتنا ناز کیا اللہ نے. پہلی وہی ہے، پہلا پیغام ہے، پہلا میسج ہے انسانیت کے نام. بڑے بیداری سے آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کی سماعتوں کو نظر بس سے بچائے، میرے بزرگوں کو، میرے بچوں کو، نوجوانوں کو. ٹھیک ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اب ذرا سی باری بات کرنے لگا ہوں آپ سے. کتنا ناز ہے اللہ کو اپنی خالقیت پر. پہلے پیغام میں کہتا ہے میں نے خلق کیا، میں نے خلق کیا. ٹھیک ہے نا. اب ایک فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، فرق بیان کرنا چاہتا ہوں. خالق میں اور موجد میں ایک فرق ہے. موجد یعنی ایجاد کرنے والا، انوینشن کرنے والا. بچوں کو بتا رہا ہوں، خالق میں اور موجد میں فرق ہے. خالق اور ہے، موجد اور ہے نا. یہ ہم سب مخلوق ہیں اللہ کی. اب فرق دیکھنا، موجد کون ہوتا ہے؟ جو چند چیزوں کو جوڑ کر کوئی چیز بنا دے. مرابات ہے، کس رحمت ہے کیا. موجد انوینشن کرنے والا، کوئی چند چیزیں ملی اور ان کو جوڑ کے بنا دیا. مثلا یہ بائک ہے، اس میں لوہا بھی لگا ہوا ہے، تار بھی ہے، یہ چیز بھی لگی ہوئی ہے، آگے پیچھے سب سارا لا کے ہے نا ایک چیز بنا دی، مائک بن گیا. ایسے کیا ممبر لے لیں، لکڑی ہے تو کیل ہے تو کیا چیزیں اسے لگا کے گلو لگا کے گون لگا کے اس چیزیں ممبر بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ چھوٹی چیزیں یعنی حجم کے اعتبار سے ریل گاڑی بڑی چیز ہے نا.
کسی نے ایجاد تو کی ہے، جو ایجاد کرنے والا ہے ریل کا وہ موجد ہے. ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں نوجوان سے، دیکھو موجد میں اور خالق میں فرق ہے. جس نے ریل بنائی بنا تو دی، لیکن اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ریل سے کہے کہ میری مرضی سے چلو، میری مرضی سے رکو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس نے ریل بنائی ہے مجھے بتائیں، بنا تو دی اس نے، آپ بھی جا کے بیٹھ گئے، میں جا کے بیٹھ گیا. اب وہ کہتے ہیں میں نے بنائی ہے، میں نے تمہیں بنایا، میری مرضی سے چلو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، یہاں رک جاؤ، وہاں رک جاؤ. وہ سنیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ ریل ہے نا، ریل ہے اور وہ ہے موجد اس کا، وہ اس کی بات نہیں مانیں گے. تو موجد وہ فرق ہے موجد میں اور خالق میں. موجد وہ ہوتا ہے اب وہ ریل بنا کے کہے کہ میں اس کو فنا کر دوں، فنا نہیں کر سکتا، وہ بن چکی ہے، کسی کے اور ہاتھ میں چلے گی، نہ اس کی مرضی مانے گی، نہ اس کی مرضی سے چلے گی، نہ اس کی مرضی سے رکے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ موجد ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں جس نے بلب ایجاد کیا، یہ دیکھیں یہ بھی بلب چل رہا ہے اس کے اندر، کیمرے کے اندر، رات ہوتی ہے گھر میں جا کر آسانی سے بلب چلاتے ہیں. پچھلا جو زمانہ گزرا ہے بلب تو نہیں تھا نا، کیا ہوتی تھی؟ موم بتی، لالٹین، ٹھیک ہے نا، ہم نے دیکھا وہ دور پہ دیکھا. آج کا بڑا دور ہے الیکٹریسٹی کا دور، بجلی کا دور. شام ہوئی اور فوراً جا کے بلب چلا دیا. اب بلب تو کسی نے ایجاد کیا ہے نا، بلب ایجاد کرنے والا ایڈیسن. کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں، بلب جلانے والا ایڈیسن، ٹھیک ہے نا. اب ایڈیسن کے کچھ دوست ہوں گے، کچھ دشمن ہوں گے. اگر موجد بلب سے کہے کہ فقط میرے دوستوں کے گھروں پہ چلنا، دشمنوں کے گھروں پہ نہ چلنا، تو بلب سنے گا؟ اگر نہیں اپنی بات رکھو، بلب نہیں سنے گا. ٹھیک ہے نا. جس نے اب مثال کو آگے بڑھا رہا ہوں، آپ آگے میرے ساتھ چلتے رہے گا. جس نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، آپ بھی ٹکٹ خریدتے چلے جاتے ہیں کہیں دور، یہاں سے لے کے بعد دبئی چلے گئے، دبئی سے نہیں چلے گئے، زیارتوں پہ چلے گئے، ہے نا. اب وہ طیارہ، جہاز، ہوائی جہاز، ایروپلین بنانے والا جہاز سے کہے خبردار بھائی جو میرے دوست ہیں ان کو سوار کرو، جو دشمن ہے انہیں سوار نہ کرو. تو جہاز نہیں سنے گا، بلب نہیں سنے گا، ریل نہیں سنے گی. کمپیوٹر والے بیٹھے ہوں گے بچے، کمپیوٹر چلاتے ہیں نا، کمپیوٹر ایجاد کرنے والا موجد کمپیوٹر سے کہے کہ فقط میرے دوستوں کے ہاتھ پہ کام کرنا، دشمنوں کے ہاتھ پہ کام نہ کرنا، تو کمپیوٹر کہے گا سن میں تمہاری بات نہیں سنوں گا. نہ کمپیوٹر مانے گا، نہ ریل مانے گی، نہ جہاز مانے گا، نہ بلب مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موجد ہے. تو سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ موجد وہ جو بنا کر بے اختیار ہو جائے، اور خالق وہ ہے جو بنا کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے. لکڑی تو لکڑی ہے نا، اگر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہے تو لکڑی رہے، اگر موسیٰ کے ہاتھ میں آ جائے تو عصا بن جائے. کتنا کمال ہے خالق کا. میں نے آپ سے پہلے کہتے کہ آپ ہیں علی ماننے والے، آپ ہیں علی کرنے والے، اور علی کا لقب کیا ہے؟ مولا الموحدین. موحدین کا، توحید پرستوں کا امام، مولا ہے نا. تو اگر گھبران آئی نہ ہو، تھکے نہ ہو، تو میں توحیدی کو تھوڑا آگے بڑھاؤں. اب ذرا سی باریک بات ہے اور خدا سے میں مدد مانگ رہا ہوں، مالک پروردگار مجھے کی مدد دے کہ میں یہ جملہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں، ہے نا. اس اللہ نے اپنی خالقیت کا، اس خالق پتہ کیا کیا خلق کرتا ہے ہمیں کیا پتا ہے نا، لیکن اس نے اپنی خالقیت کا ایک کرشمہ، ایک صفت کا نمونہ اس آیت میں دکھایا کہ میں نے تمہیں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے خلق کیا. کس نے خلق کیا ہے نا. اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممکن ہے کوئی بات میں دائیں بائیں کر جاؤں، کوئی لفظ کی قیمت نہ سمجھ سکوں، لفظ کی اہمیت نہ دوں اور بولتا چلا جاؤں. میں عام انسان بشر ہوں، کوئی خطا کار ہوں. آپ کوئی بات کر رہے ہیں مجھ سے، ممکن ہے دو چار جملے آپ کے دائیں بائیں ایسے ہو جائیں، ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، چاہے پڑھا لکھا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن ہو جاتا ہے دائیں بائیں. لیکن اللہ جب قرآن میں کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو اسے پوری قوت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. سلامت ہے، بہت طویل بیان نہیں ہے، مجھے احساس کرنی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ میرا بیان کہاں جا رہا ہے. اور جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے دروازے تک، میں چاہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ مولا کے صدقے میں ایک پیغام توحید لے کے اٹھے. اب ذرا سا فرق بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تھوڑی سی باریک بات ہے، ذرا ذہن کو میرے ساتھ رکھیے گا جملوں کے. میں بڑا سہل کر رہا ہوں، پورے گھنٹے کا مضمون شاید میں 5 منٹ میں بیان کر دوں، بس شرط ہے کہ میرے ساتھ دیتے رہیے گا، ٹھیک ہے نا. اس لفظ رب کی قیمت کو پہچانیں. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بھی پہچانوں، آپ بھی پہچانیں کہ جو لفظ رب ہے یہ ہے کیا، ٹھیک ہے نا. ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اب ذرا ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے انجیل کا، ٹھیک ہے نا. آپ
لوگوں کو بھی مل جائے گی، اویلیبل ہے چیزیں، جا کے لاہور وغیرہ میں جا کے ڈھونڈیں تو مل جائے گی۔ انجیل کا اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ اب انجیل لے کر میرے دوستوں، بزرگوں، بچوں ذرا کھولو اور پڑھو، اور اس میں دیکھو کہ انجیل نے خدا کے لیے کون سا لفظ رکھا ہے۔ اللہ کے لیے میں نے کہا توحید کا مرحلہ ہے، ذرا میرا ساتھ دے کر جائیں گے بہت انشاءاللہ اہم جملے تک۔ ہم نے جب انجیل کو کھولا، جب فرق گردانی کی، کبھی دیکھیں اللہ کے لیے انجیل نے کیا لفظ استعمال کیا، تو ایک لفظ ملا، توجہ، ایک لفظ ملا مجھے انجیل میں کہ اللہ کو کیا کہا ہے انجیل کے اندر، وہ لفظ ہے آسمانی باپ۔ اللہ یعنی نعوذ باللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انجیل میں لکھا ہوا ہے آسمانی باپ، تحریر شدہ ہے نا، اس میں تو تحریر ہو چکی ہے انجیل کے اندر، نعوذ باللہ آسمانی باپ، ٹھیک ہے، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کون ہے؟ ان کے نگاہ عیسائیوں کے نزدیک آسمانی باپ۔ اور قرآن کیا ہے؟ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ قرآن شروع ہوا رب العالمین سے، اور مجھے بتائیں دوستوں قرآن ختم کہاں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قل اعوذ برب الناس، شروع ہوا رب العالمین سے، ختم ہوا رب الناس پر۔ انجیل میں ہے آسمانی باپ۔ یہ باپ کیا ہوتا ہے؟ باپ تو سب جانتے ہیں، ہے نا؟ اب باپ اور رب میں کیا فرق ہے یہ بیان کر دیا، اشارہ تو نزل ہو گیا انشاءاللہ۔ بھائی دیکھو، باپ تو باپ ہوتا ہے نا، یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، باپ ہمارے وجود کا سبب ہے، یعنی مجازی سبب ہے، اس نے پیدا کر دیا، باپ ہمارے، اس کا احترام ہے، باپ ہمارے، یہ جملہ پیچھے والے تو میرے بیدار ہے نا، باپ ہمارے وجود کا سبب ہے، وجود کا، لیکن ہماری بقا کا سبب نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے بڑے سامنے کی بات کی، باپ جو ہے ہمارے انجیل میں کیا ہے؟ اللہ آسمانی باپ ہے۔ تو باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ وہ جو میرے اور آپ کے وجود کا سبب بن جائے، ہے نا؟ آپ کا باپ آپ کے وجود کا سبب، میرا باپ میرے باپ میرے وجود کا سبب۔ تو باپ جو ہے انسان کے وجود کا سبب ہے، بقا کا سبب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باپ مر جائے بیٹا زندہ رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو میں نے کہا تھا باری بات ہے کہ آپ آ چکے ہیں، اتنا مجھے پنڈالے بھرا ہوا ہے، تو سمجھ میں کیا آیا؟ فیصلہ یہ ہوا علی والو نبی والو کہ باپ ہمارے وجود کا سبب تو بن سکتا ہے، لیکن ہمارے بقا کا سبب نہیں ہے۔ ممکن ہے بچہ زندہ رہے اور باپ مر جائے، ہے نا؟ تو باپ کا رشتہ ماضی کا ہے کہ ماضی میں خلق کر دیا بس۔ تو عیسائیوں نے جو خدا سے انسانوں کا رشتہ جوڑا وہ ماضی کا کہ وہ باپ ہے، اس نے خلق کر دیا، ختم۔ لیکن اسلام نے، قرآن نے کہا نہیں، وہ رب ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنے والا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رب کے معنی جو نقص سے کمال تک لے جائے، رب کے معنی جو عیب سے کمال تک لے جائے، رب کے معنی جو کمی سے کمال تک لے جائے، جو کمیوں کو پورا کرے، جو احتیاج کو پورا کرے، جو عیب کو دور کرے، جو عیب کو ختم کرے، اسے کہتے ہیں رب۔ تو جب تک دنیا میں انسان میں احتیاج رہے گی ایک رب کا وجود ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، مل کے ساتھ، مل کے ساتھ، رسول اللہ، مل کے سارے ماشاءاللہ۔ پڑھوں اسی موضوع کو یہ چھوڑ دوں۔ رب کا رشتہ فقط ماضی کا نہیں ہے، وہ تربیت کرنے والا، وہ پرورش کرنے والا، وہ تمہیں نقص سے کمال تک لے جانے والا، وہ تمہیں عیب سے کمال تک، مجھے عیب سے کمال تک لے جانے والا ہے نا۔ تو رب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ عیسائیوں نے جو رشتہ جوڑا وہ رشتہ ہے ماضی کا، پیدا کر دیا، ختم۔ لیکن قرآن نے کہتا یہ نہیں، وہ رب ہے نا۔ رب کا رشتہ ماضی سے بھی ہے، حال سے بھی ہے، مستقبل سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ذکر آ گیا ہے انجیل کا، جناب عیسیٰ کا، تو میں آپ کو جملہ کہنا سنا رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، سنیے گا ذرا۔ اللہ نے جب جناب عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا، قرآن میں جا کے دیکھیں تو بہت سے مقامات پر جہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کے ذکر کو تنہا نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ باریک بات آ گئی کہ ذرا میرا ساتھ دیتے رہے، سامنے والے نیند تو نہیں آ رہی ہے یار، آواز نیند نہیں آ رہی تو آواز تو آنی چاہیے نا، ماشاءاللہ سے سننے والے بیٹھے ہوئے۔ ذرا سی باریک بات ہے، جب جملہ ختم ہوگا نا پھر آپ کا احساس ہوگا میں کیا یہ موضوع کیوں چھوڑ رہا تھا۔ اور یہاں کون سا علاقہ ہے؟
नाम चलेगा शकरगढ़ चले सारा जो जगह का नाम माशाल्लाह सारे मोमिन बैठे हुए। जब इंशाल्लाह जुमला खत्म हो जाए, मैं आसान कर रहा हूँ, बस शर्त यूँ की तरफ हुआ करते हैं मेरे साथ साथ, ताकि पीछे वाले भी सब बैठे हुए माशाल्लाह सब बेदार हैं और सुनने वाले मजलिसी लोग हैं, एक फैसला हो जाए। वो फैसला ये है कि जब मैंने कुरान के सूरे उठाए और कुरान की आयतें पढ़ी तो मुझे बहुत से मकामान पर जनाब ईसा का नाम तो नजर आया, लेकिन अल्लाह का कमाल मैंने ये देखा कि अल्लाह ने जनाब ईसा का जिक्र अकेले नहीं किया। बहुत से मकामात पर जब ईसा का जिक्र करता है तो ये कहता है ये इब्ने मरियम है। मौला आबाद रखे आपकी समातों को, आप इतनी देर से बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं और कोई चाह रहे, मैं देख रहा हूँ आपकी तलब है, आपकी डिमांड है कि कोई जुमला कुरान का हमें सुनाए, है मैं कुरान कुछ नहीं सुना रहा हूँ, उसकी तमहीद मान रहा हूँ। बहुत से मकामात पर जब हमने आयत पढ़ूंगा मैं, जब कुरान खोला तो जनाब ईसा का जिक्र तो आया, लेकिन फकत ईसा का नहीं, अल्लाह ने पसंद नहीं किया कि ईसा का जिक्र तनहा हो, बल्कि बहुत से मकामात पे अक्सर मकामात पे ऐसा कहता है कि जनाब ईसा को कहता है कि ईसा है ये मरियम के बेटे, ये मसीह है ये मरियम के बेटे, ये फर्जंद मरियम है, ये इब्ने मरियम है, ये मरियम के बेटे हैं। तो कोई ना कोई राज तो है, कोई ना कोई राज तो है भाई। और अम्बिया का जिक्र करता है लेकिन उनके माँ बाप का जिक्र नहीं करता, लेकिन जब ईसा का जिक्र करता है तो कहता है ये इब्ने मरियम है। तो ये राज क्या था? अल्लाह तो कोई जुमला हिकमत से बगैर हट के नहीं कहता। तो मैं इस राज को खोलने के लिए एक आयत सुना रहा हूँ। कुरान में एक मकाम पर है बिल वालिदैन एहसाना, ऐ इंसानों अपने माँ बाप का एहतराम करो, बेदार है ना। एक ही मकाम पर माँ का भी जिक्र, एक ही मकाम पर बाप का भी जिक्र, दोनों का एहतराम साथ में रखा। तो अल्लाह ने बार बार मरियम का जिक्र करके ईसा के साथ बता दिया कि अगर ईसा का कोई बेटा बाप होता तो उसका नाम भी दो। देखो ये है बारीकी, ये है बारीकी कि अगर नाउजुबिल्लाह ईसा का कोई बाप होता तो जहां मरियम का नाम आया है वहां अल्लाह उस बाप का नाम भी लेता। तो खुदा ने ये बताया कि मैं बेमसरफ बेहिकमत कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। मैं अगर मरियम का बेटा कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मरियम ही इसकी माँ है, इसका कोई बाप नहीं है, ठीक है ना। ये एक रुख था। और दूसरा रुख और मजेदार है, बस थोड़ा सा बेदार होना है। दूसरा रुख यह है कि ईसाई जनाब ईसा को मरियम का बेटा तो मानते थे, इब्ने मरियम, लेकिन उनकी हिमाकत कहें आप, उनकी बेवकूफ़ी कहें कि वो ये भी कहते थे कि अल्लाह का बेटा है। ऐसे ही ना, ये भी कह रहे हैं कि मरियम अली वालों जुमले के ऊपर ये भी कह रहे हैं कि ये मरियम का बेटा है, और ये भी हिमाकत दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह का बेटा है। खुदा कह रहा है बार बार भाई ये मरियम का बेटा है और मरियम है इंसानों में। तो अगर इसका कोई बाप होता तो वो इंसानों में होता, खुदा थोड़ी होता। जुमला मुकम्मल हो गया अली वालों, सलामत है। पीछे वाले पे बात पहुंच रही है, मैं बिल्कुल इजहार करके बताया, मैं मिंबर पे मैं थक जाऊंगा अगर आप खामोश रहेंगे तो। ये कैमरे के जो पीछे बैठे हुए कैमरे की परवाह ना करें, मेरा साथ देते रहे, ठीक है ना। तो ये दूसरा रुख था कि इब्ने मरियम जाके बता दिया कि तुम कहां पर हो, तुम इसको अल्लाह का बेटा मानते हो और ये मरियम का बेटा है। ये मरियम का बेटा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह इसका बाप नहीं है, है ना। मरियम है इंसानों में, मरियम है मेरी मखलूक, तो जब मरियम इसकी माँ इंसानों में, तो अगर नाउजुबिल्लाह को बेटा होता तो वो खुदा थोड़ी होता। वो अगर कोई बाप होता तो वो इंसानों में होता, खुदा थोड़ी होता। तो अब समझ में आ गया हमारे। अगर ये बात वादी होगी तो मैं जुमला कह रहा हूँ, माँ का वजूद दलील है कि खुदा बाप नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप समझ गए, आप पहुंच गए। माँ का, मरियम माँ है ना, माँ का नाम, माँ का वजूद दलील है कि खुदा इनका बाप नहीं है। और बाप की लुक्स में कोई कहते ना जनाब कि हम अल्लाह को नाउजुबिल्लाह आसमानी बाप मानवी बाप मानते हैं, मादी बाप नहीं। अब वो तो मादी बाप हो ही सकता, अल्लाह हो ही नहीं सकता। कोई कह के नाउजुबिल्लाह अल्लाह जब मादी बाप है, भाई अल्लाह मादा ही नहीं है तो बाप कैसे बनेगा? मादा तो हम लोग है ना, मादा तो हम लोग हैं, हम मादे से पैदा हुए हैं ना, हम आबे का नजीस कतर से पैदा हुए हैं। अल्लाह तो नाउजुबिल्लाह कोई पैदा करने वाला थोड़ी है, वो मादा है ही नहीं। कोई साहब का ही नहीं है जनाब मादी बाप नहीं है, लेकिन मानवी बाप तो है। मानवी बाप मानने में क्या इतराज़ है? मैं कहूँगा इतराज़ ये है कि अगर अल्लाह मानवी बाप है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो मरियम के जरिए पैदा करे, वो जैसे शायद खर्च करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे आप, इतनी बेदारी से इतनी इल्मी बातें सुन रहे हैं, मौला आपको सलामत रखे। अब यहाँ तक आ गए मेहनत करके तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अब मेरा साथ का जरा, मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, मैं जितना मजमे को देखता हूँ उतना पढ़ता हूँ। आप मेरा साथ दें इंशाअल्लाह, जुमला यहाँ से आखिर तक पहुँच जाए। अब हमारी समझ में आ गया कि खुदा ना मादी बाप है, खुदा ना मानवी बाप है। मादी बाप तो हो नहीं सकता, इसलिए मादा नहीं है। मानवी बाप नहीं हो सकता, इसलिए मादी बाप के लिए कोई एहतियाज नहीं है कि वो मोहताज हो कि मरियम हो तो पैदा करे, ठीक है ना। तो खुदा ना मादी बाप ना
خدا نہ مان بھی باپ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ایک وجود مریم جب عیسیٰ کے ساتھ آیا تو اس نے بتلا دیا کہ یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو اگر تنہا درمیان میں ماں آ جائے تو کوئی خدا کا بیٹا نہیں ہوتا. تو جس علی کے وجود میں ابو طالب جیسا باپ بنت اسد جیسی ماں ہو وہ خدا کیسے بن جائے گا؟ کہ وہ ماں آ گئی ہے تو یہ نعوذ باللہ اللہ باپ نہیں سکتا تو علی کا تو باپ بھی ہے. اب آپ پوری طرح بیدار ہیں. میں اب جملہ سنبھالیے گا, اپنی قلموں کو اپنی آوازوں کو ساتھ رکھیے گا. اب پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے دوں گا. میں نے آپ سے بار بار کہا نا, کہیں پر اللہ نے کہا مریم کا بیٹا, کہیں مسیح, کہیں کہا مریم کا بیٹا عیسیٰ مریم کے بیٹے, کہیں کہا مسیح مریم کے بیٹے. سورہ مریم 19واں سورہ ہے, پوری توجہ لگائیں میرے ساتھ. سورہ مریم 19واں سورہ, وہاں کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم, کیا ترجمہ ہے؟ عیسیٰ مریم کے بیٹے. اور جب میں نے سورہ مائدہ کھولی, جا کے پیچھے کھجیے گا, جا کے جب بھر جائے انشاءاللہ تو کھولیے سورہ مائدہ 5واں سورہ, اس میں جو آیت نکالے اب جو پڑھ رہا ہوں, مل مسیح ابن مریم الا رسول. اللہ کہتا ہے یہ جو مسیح ہے نا یعنی عیسیٰ, یہ ہمارا رسول ہے. مالک یہ کون ہے؟ مل مسیح الا رسول کا نہیں, مل مسیح الا رسول نہیں, مل مسیح ابن مریم. وہ عیسیٰ ہمارا رسول ہے جو مریم کا بیٹا ہے. اس جملے کی طاقت تو دیکھیں, خدا کا اسرار تو دیکھیں. مالک عیسیٰ تیرے رسول ہے, کہا نہیں, مل مسیح ابن مریم. عیسیٰ رسول ہے کہ عیسیٰ وہ جو مریم کے بیٹے ہیں. تو علی والوں میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, نبی کے کلمہ کو سب بیٹھے, ہم بھی کلمہ کو, آپ بھی کلمہ کو, مجھے معاف کریں, میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جب اللہ نے عیسیٰ کی رسالت کا قرآن میں اعلان کیا تو مریم کے ذکر کے ساتھ کیا ہے نا. اب میں قرآن کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے وما محمد الا رسول. ترجمہ کیا ہے؟ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. یہی ہے نا, محمد اللہ کا رسول ہے. جب میرے نبی کی رسالت کا اعلان کیا تو محمد کا نام لیا, یہ نہیں کہا کہ یہ آمنہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے پیچھے والے ذرا بیدار ہے نا, عجیب منزل آ گئی ہے جہاں پہ میں آپ کو لے کے آ گیا ہوں. میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا. وما محمد الا رسول, یہ محمد میرے رسول ہے, لیکن اللہ نہیں کہتا کہ یہ ابن عبداللہ ہے, یہ ابن آمنہ ہے, یہ آمنہ کا لال ہے, یہ عبداللہ کا بیٹا ہے, نہیں کہتا ہے نا. بس ڈائریکٹ کہتا ہے محمد میرے رسول ہے. لیکن جب عیسیٰ کا ذکر کیا تو ڈائریکٹ نہیں کہا مل مسیح ابن مریم. وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے رسول ہے. اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, مالک تو نے عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا, تعریف ہے نا, تعریف ہے نا, تو نے تعریف میں مریم کا ذکر کر دیا. مریم کا تو کوئی شوہر نہیں, کہا خبردار خاموش رہو, بیکار کی بات مت کرو. مریم میں اگر کوئی عیب ہوتا تو میں ذکر کیوں کرتا؟ ماشاءاللہ سلامت رہے آپ کی سماعت نظر سے بچے. لیکن مجھے مولا سے طاقت دے رہا ہوں, مجھے پورے پنڈال کو پیغام دینا ہے. اب میں نتیجے سے قریب میں کیا کہہ سننے والوں کو, مالک تمہیں مریم کا ذکر کیا, کہا خاموش. میں نے جان بوجھ کر ذکر کیا ہے مریم کے کردار میں, مریم کے کیریکٹر میں, مریم کے عمل میں, مریم کے افعال میں. اگر کہیں ذرا بھی نقص ہوتا, کوئی عیب ہوتا تو میں مریم کے نام مقام تعریف سے نہیں لاتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. سب پہ ہمارا سلام, سارے نبی پہ ہمارا سلام, سب پہ ہمارا ایمان, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا محمد کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے یا نہیں؟ جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں, یہ جملے سنانا زمانے کو میں آسان رضا جوہری ممبر پہ چیلنج کر رہا ہوں. میرے محمد سے بڑا کوئی نبی نہیں, کوئی امام نہیں, کوئی رسول نہیں, کوئی رہبر نہیں, کوئی لیڈر نہیں, کوئی ہادی نہیں, ہے نا. سب سے سارے کمالات جمع ہے محمد میں, سارے فضائل جمع ہے محمد میں, ہے نا. لیکن نعوذ باللہ, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. تو نوجوانوں بولنا میرے ساتھ, اگر کوئی میرے محمد کی توہین کرنا چاہے, نعوذ باللہ, تو وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی محمد جانتے ہیں کون ہے؟ نعوذ باللہ, سمجھانے کہہ رہا ہوں, جانتے ہیں کون ہے؟ یہ ابو لہب کے بھتیجے. ابو لہب چچا کے بھتیجے ہوئے, لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں, کسی میں ہمت نہیں, نعوذ باللہ, کہ وہ محمد کا تعارف یہ کہہ کے کرائے کہ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں.
माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी ताकत मैं थक जाऊंगा, पूरी ताकत जितने खड़े बैठे हुए हैं, किसी में हिम्मत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं वो मेरे मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करे कि अबू लहब के बाद अलग चचा है वो, लेकिन कह नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते? कहा इसमें मकाम तौहीन है, यहाँ तौहीन आ रही है। तो मुझे समझ में आ गया कि जहाँ किरदार में ऐब हो उसका नाम तारीफ में नहीं आता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। जिसके किरदार में ऐब हो उसका नाम तारीफ में नहीं आता। तो परवरदिगार तू तो आलिमुल गैब है ना, तू तो मालिकुल मुल्क है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अकरमुल अकरमीन है, तू अजमदुल अजमदीन है। मालिक तुझे गैब का इल्म था, तुझे पता था कि मक्के से निकलने के बाद जब नबी मदीने जाएंगे, हिजरत करके चले जाएंगे तो सारी जगह होंगी और फातेह अली होंगे। तो मेरे मालिक हिजरत की रात जब फरिश्तों को भेज रहा था तो ये कह के भेज देता कि जाओ जाके अली को मुबारकबाद दो और कहो कि फातेह खैबर मुबारक, फातेह खंदक मुबारक, फातेह उहद मुबारक, दामाद रसूल मुबारक, तोजे बतूल मुबारक, जानशी रसूल मुबारक। लेकिन फरिश्तों ने आके अली को मुबारकबाद देते हुए ना बदर का जिक्र किया, ना खंदक का किया, ना खैबर का किया, ना फिक्र का कहा। एक जुमला कहा, बखिन बखिन लगा जबना अबू तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक। आपके चेहरे खिल रहे हैं, आपके चेहरे खिल रहे हैं। मुझे जुमला कहना है, मैं अपने मौला अली की बारगाह में ये जुमला पेश कर रहा हूँ। मेरा साहब दे, अल्लाह अल्लाह के मैंने कहा परवरदिगार तू पालनहार, कहने फरिश्तों से जाओ जाके अली सो रहे हैं और जाके मुबारकबाद दो और कहो फातेह खैबर मुबारक, फातेह बदर मुबारक, फातेह खंदक मुबारक, कुल्ले ईमान मुबारक, नफ्स रसूल मुबारक, तौजे बतूल मुबारक, जानशीन मोहम्मद मुबारक, मुहम्मद रसूल मुबारक। फरिश्तों ने ना मुहाफिज कहा, ना जानशीन कहा, ना नफ्स रसूल कहा, ना तौजे बतूल कहा। फरिश्तों ने एक जुमला कहा, बखिन बखिन लका जबना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो। मन मिसलों का, तेरा मिसल कौन है? अली बारिश अफराद बैठे हुए मेरे सामने, काले कपड़े पहने हुए अतदार बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं और एक एक जुमला अपने जहनों को सुपुर्द कर रहे हैं। अल्लाह आपकी पाकीज़ा सवातों को नजर बस से बचाए। लेकिन मैं अपने मौला अली की बारगाह में एक जुमला कहना चाहता हूँ। खुदा 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 करे जुमला पहुँच जाए पूरी ताकत से जितने बैठे खड़े हुए हैं। क्या कहा अल्लाह ने? मल मसीह हुब्नो मरियम, सूरह माइदा, मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ। मल मसीह हुब्नो मरियम इल्ला रसूल, इल्ला रसूल। ईसा कुछ नहीं है, मरियम के बेटे हैं और हमारे रसूल हैं, है ना। तो अल्लाह ने तवज्जो, अब अल्लाह की सुन्नत देखो, अल्लाह की सीरत देखो, अल्लाह का तरीका देखो, अल्लाह का अंदाज देखो, अल्लाह का तरीका देखो, अल्लाह का कलाम करने का तरीका देखो, अल्लाह का स्टाइल देखो। अल्लाह ने जब ईसा का जिक्र किया तो वहां मरियम का हवाला दिया कि ईसा हमारे रसूल है लेकिन मरियम के बेटे हैं। तो ईसा की रिसालत में, ऐलान में मरियम का हवाला, और जब अली के फजाइल सुनाए तो अबू तालिब का हवाला। भाई दोनों ऐलानात खुदा के हैं ना। फरिश्ते ने जो आके कहा था बखिन बखिन, ये किसका ऐलान है? अल्लाह का है ना। और कुरान में जो ईसा के लिए कहा वो किसका है? वो भी अल्लाह का है ना। ये कुरान की ज़बान से, वो फरिश्तों की ज़बान से, ये दोनों ऐलान अब मेरे आपके नहीं है, ये अल्लाह ने करवाए हैं। अली का फजाइल सुनाया अल्लाह ने, ईसा की रिसालत का ऐलान किया अल्लाह ने। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, दोनों में फ़र्क ये है कि एक जगह मरियम का हवाला, एक जगह मरियम का हवाला, एक जगह अबू तालिब का हवाला। लेकिन एक जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं, दोनों में फ़र्क ये है कि जब अल्लाह ने ईसा का जिक्र किया तो कहने लगा कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, ईसा हमारे रसूल तो है लेकिन ईसा जैसे बहुत से रसूल गुजर गए। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ईसा जैसे बहुत से गुजर गए। तो जब ईसा का जिक्र किया तो कहा ईसा जैसे बहुत से रसूल गुजर गए। तो मुझे कहने दो कि अल्लाह ने मरियम का जिक्र उस ईसा के साथ किया जिसके जैसे थे, और अबू तालिब का जिक्र उस अली के साथ किया जिसके जैसा कोई नहीं था। जवाब देना होगा, शान रिसालत।
رسالت شان رسالت ایمان رسالت ایمان رسالت نگہبان رسالت نگہبان رسالت نکاح خان رسالت نکاح خان رسالت بلند صلوات آواز تیز کر دیں مائک کی تھوڑی تیز کریں آواز خوش ہو رہے ہیں آپ اور علی کے فضائل پہ خوش ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ شاعر نے صحیح کہا کہ منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا ذرا پر چھیڑ دیجئے حیدر کرار کی باتیں یار یہ سب کچھ چھوڑ دیں ٹھیک ہے بیان توحید سے نبوت تک آیا نبوت سے امامت تک آ گیا اور اب بہت طویل جملہ نہیں کہہ رہا لیکن میں بار بار جملہ کہتا ہوں لاہور میں بھی کہا مختلف شہروں میں کہا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں ہم اسلام کو مانتے ہیں اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ آواز آئی بے شک سبحان اللہ سلامت رحمہ اللہ بات رکھے ہر نبی کرم میرے نبی کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا ہے نا اب نبوت ختم ہو گیا خاتم النبیین بھی ہے خاتم المرسلین بھی ہے رسول بھی ختم ہے اس کے اوپر نبوت بھی ختم نبی کے اوپر ٹھیک ہے نا اچھا تو اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں نے آپ سے کہا کہ اسلام میں عقیدے کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے دوسرا پارہ ذرا پڑھ رہا ہوں میں ایک آیت شروع کی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا رسول یہ بے وقوف اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں رسول صفی کہتے ہیں بے وقوف کو احمق کو سَيَقُولُ السُّفَهَاء صفی کی جمع رسول یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا اعتراض کرتے ہیں ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا روح گردانی کیوں کی پہلے قبلہ بیت المقدس سب جانتے ہیں ٹھیک ہے نا بچوں کو سنا رہا ہوں میں تو بے وقوف کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اعتراض کرتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدل دیا اللہ کہہ رہا ہے قل ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب مشرق بھی میرے لیے مغرب بھی میرے لیے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم آخری کلمات میرا ساتھ چلتے رہے گا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے سن لیا آپ نے آیت کا ترجمہ اور میں نے سنا دیا آپ کو اللہ صاحب جبروت مالک الملک صاحب جلال ذوالجلال والاکرام اس کو جلال آ گیا یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا اب سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ رسول بیوقوف کہتے ہیں قبلہ کو بدلا اور ہم نے قبلے کو بدلوا دیا ہم نے قبلے کو اس لیے بدلوایا کہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے ماشاءاللہ بول رہا مجمع بیٹھا ہوا میرے ساتھ چلیے گا ٹھیک ہے نا اور اب اسی پارے میں اسی سورے میں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ آیت قصیدہ ہے میرے نبی کی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سورے میں اسی پارے میں قد نرا تقلب وجهك في السماء رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا مت گھبراؤ اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے نبی والوں میں نہیں بول رہا ہوں قدر نرا سلامت ہے قدر نرا یہ آپ کے حفظ بیان مولانا آباد رکھے میں تھکن محسوس کر رہا ہوں طویل نہیں کروں گا لیکن جتنا مجھے بیٹھا کھڑا ہوا ہے 5 سے 7 منٹ فضائل اور مجلس ختم قد نرا تقلب وجهك في السماء رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار تم چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف ہم کیا کریں گے کیا قریب ہے اللہ کہتا مت گھبراؤ فلنولینک قبلۃ ترضاها قبلہ ہم ضرور بھی ضرور موڑ دیں گے پروردگار کہاں موڑے گا ترضاها جہاں تو راضی ہوگا کس نے کہا اللہ نے کس سے کہا اپنے رسول سے کیا کہا ترضاها تو راضی ہوگا ترضا کے معنی تو راضی ہوگا تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا اور نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا علی کہ تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تو ہارون
پیچھے والے بھی ذرا مل کے ساتھ چلیں, مل کے اتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے پیچھے, اتنے بیٹھے ہوئے کیمرے سے پیچھے مل کے آ جائے. میں نے کہا 5-7 منٹ بدل کے اور جملے ختم ہو رہے ہیں. میں اپنے سننے والوں کو اس جملے پر روک کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو جہاں سے آیا ہوا ہے. میں نے کوئی بات نہیں کی دائیں بھائی, میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. قد نرا تقلب وجهك في السماء, رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو. ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے ترزاہا جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, ذرا چلو میرے ساتھ اس چھوٹے سے جملے کی گہرائی تک. میں تمہیں لے جانا چاہ رہا ہوں اس جملے سے, چھوٹے سے جملے کی گہرائی تک. اللہ نے کیا کہا؟ ترزاہا, قبلہ وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری مرضی ہوگی, جہاں تم نہال ہو جاؤ گے, جہاں تم خوشحال ہو جاؤ گے, جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. تو اللہ نے کہا محمد ہم وہاں بولیں گے جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. علی والوں, مجھے کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ آدم پہ میرا سلام, لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نوح پہ میرا سلام, لیکن نوح کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابراہیم پہ میرا سلام, لیکن ابراہیم کی تمنا ہے, میرا ساتھ دینا, کہ ابراہیم کا خدا اس سے راضی ہو جائے. یعنی موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, خضر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یوسف کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یونس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, زکریا کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یحییٰ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, ہماری تمنا کہ اللہ راضی ہو, ذرے کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, فلک کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, آسمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. تو 1.25 لاکھ انبیاء کی تمنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور میرا پیارا محمد فخر انبیاء, فخر مرسلین, فخر ائمہ, ولا سوف یعطیک ربک فترضی, حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو, اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو. اب کے ذاکر صاحب تشریف آئے اور آپ بہت طویل نہیں کرنا, آپ نے پڑھنا لگا دیا, اپنی عبادت آپ نے پوری کی, مولا قبول فرمائے. لیکن میرا جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ اس ایک آیت میں نے پڑھا ہے نا آپ کے سامنے, یہ پوری آیت نہیں پڑھی میں نے. اس کے بعد کا جملہ یہ ہے, کیا کہا اللہ نے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہو, ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری مرضی ہوگی, تم راضی ہوگی. اب جا کے آیت دیکھیں دوسرے پارے کی, اللہ کا حکم آ گیا, وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. رسول نماز پڑھ رہے تھے, شان نزول میں لکھا رسول نماز پڑھ رہے تھے, ہے نا, اور اللہ کا فرشتہ آ گیا اور کیا حکم لے کے آیا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ, ایک ایک جملے پہ توجہ, شطر المسجد الحرام, رسول اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو. کیا نا رسول نے, فرشتے نے آگے کہا تو رسول نے کیا ہوگا, رسول تو معصوم ہے, ٹھیک ہے. اب آیت آگے بڑھے, اب بھی تو حکم رسول کا تھا, اب ہمیں کیا کہا گیا؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اتنا کھڑا ہوں میں, جو بیٹھا ہوں میرا ساتھ دیکھ, قرآن پڑھ رہا ہوں میں. مومنین جہاں کہیں ہوں, جب نماز پڑھیں تو اپنا رخ کریں خانہ کعبہ کی طرف. یہاں پر یہ شکر گڑھ کا علاقہ جو ہے, یہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں, رخ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف. میں اگر کراچی میں پڑھوں گا رخ کروں گا کعبے کی طرف, جو لاہور میں وہ لاہور میں رخ کرے گا کعبے کی طرف, ہے نا. تو کعبے کی طرف آپ کا بھی رخ ہے, میرا بھی رخ ہے. اب جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں شکر گڑھ سے کعبہ نظر آ رہا ہے؟ آواز آئی کہ نہیں بھائی؟ کراچی میں کعبہ نظر آیا نہیں آیا, پنڈی میں آیا نہیں آیا, اسلام آباد میں آیا نہیں آیا, لیکن ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کعبے کی طرف جو تمہیں نظر نہیں آتا, تو مجھے بتاؤ کہ اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا, تو اگر اہل بیت پردہ غائب میں چلا جائے, حیدری سلامت رہے. بس مجلس ختم ہونے لگی ہے, میں آخری کلمہ ادا کر رہا ہوں. میں بیت غائب ہے, کسی کو اعتراض نہیں, اور اہل بیت اگر غائب ہو جائے اعتراض کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں بتاؤ نا قرآن میں کہاں لکھا ہوا کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے جا کے نماز پڑھو؟ بھائی کعبے کو رخ کرو,
अब नजर ना आए ना तो बात नहीं, ठीक है। ये फिक्र क्या आपको मैंने दे दी। अब छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ मैं, तवज्जो है, 2 मिनट देंगे मुझे? शायद मैं मसाइल ना पढ़ूँ, ये 2 जुमले पढ़ूंगा, ये तो जाकर सब आ गए। फजीलत का जुमला आ गया और कहीं दाएं बाएं नहीं जा रहा, काबे से मरबूत करके जुमला कह रहा हूँ। सूरह आल इमरान की छोटी सी एक टुकड़ा है, वो पढ़ रहा हूँ मैं। इन्ना अव्वला बैतिन फुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, ठीक है ना। पहला घर जो लोगों के लिए रखा गया, जल्दी तर्जुमा कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा साथ देते रहना। अब वो आपने काफ़ी देर लगा लिया, बड़ी बेदारी से लगाई है, थके नहीं आप, और आप इनको भी सुनेंगे इंशाअल्लाह पूरी ताकत से, बस मेरा साथ देते रहे। पहला घर जो इंसानों के लिए रखा गया, लल्लज़ी बेबक्कता, पीछे वाला बेदार है ना, अल्लाह कहता है वो है मक्के में। मालिक वो घर क्या है? मुबारकन, बरकतों वाला है। मालिक तूने कह दिया, हमने मान लिया। और क्या है ये घर? कुरान आगे बढ़ा, वह हुदन, और ये घर हिदायत है। मौला बात रखिए, कुरान को समझने वाले मौला समझ रखिए। एक रूह देना चाह रहा हूँ मैं। मालिक तूने कह दिया मुबारक, हमने मान लिया। तूने कह दिया हिदायत, हमने मान लिया। लेकिन मालिक किसके लिए हिदायत है? कहा आगे पढ़ो, लिल आलमीन, हमने उस बैत को आलमीन के लिए हिदायत बनाया। भैया आलमीन में ये शकरगढ़ भी तो है ना, पाकिस्तान भी आलमीन में है, कराची भी है। कभी कराची में आया काबा हिदायत करने? मौला बात के खत्म हो रहा है। आपके जज्बा ईमानी की, जो ईमान रखने वाले जोश, जिनके जोश जज्बा है, उनको जुमला अदा करो। शकरगढ़ में काबा नहीं आया हिदायत करने, कराची में नहीं आया, लाहौर में नहीं आया, पिंडी में नहीं आया, इस्लामाबाद में नहीं आया। ईरान इराक जाते हो, नमाज पढ़ते हो काबे की तरफ, लेकिन काबा ना वहाँ आया, ना इराक में, ना अफ्रीका में, ना अमेरिका में, ना लंदन में, ना अमेरिका में, कहीं नहीं आया। और कुरान क्या कह रहा है? हुदन लिल आलमीन, ये काबा हिदायत आलमीन के लिए। तो मुझे कैसे पता चले कि ये अल्लाह ने क्या कह दिया? तो मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। ये गिलास रखा हुआ, पानी पी रहा था, है ना। मैं ख़त्म करने वाला हूँ, बाहर जब मैं निकला तो मुझसे एक साहब ने कहा जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहने का सवाल है? मैंने कहा फरमाएं, अल्लाह आपकी समातों में मत बचाए। मैंने कहा फरमाएं क्या सवाल है? कहने का आपने कितने गिलास पिए थे? मैंने कहा 2। मैंने कहा 2 गिलास पिए मसला? कहने के जनाब गिलास पिया था या पानी पिया था? बैठा हुआ पीछे वाले मिल के चलना खत्म हो गया। कहने जनाब पिया तो आपने पानी। तो मैंने कहा पिया तो मैंने पानी है, लेकिन मैं बोलूँगा तो गिलास पिया। कहने के झूठ बोल रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल झूठ नहीं है। मैंने कहा मैं आपसे सवाल करूँ? करे करे। मैंने कहा ये नजर मौला लगी हुई थी, वहाँ पे कोरमा था, आपने कितनी प्लेट खाई? कहने के ज़्यादा नहीं, 2-3 प्लेट खाई। मैंने कहा कोरमा खाया या प्लेट खाई? तो आप खा रहे हैं कोरमा, कहते हैं प्लेट खाई, मैं पीता हूँ पानी, कहता हूँ गिलास पिया। मेरा मजमा मेरा साथ है, इंशाल्लाह बयान खत्म हो गया, मुश्किल बातें सारी खत्म हो गई। ये मिसाल समझ में आ गई तो मेरा फैसला हो जाएगा। ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना आप झूठ बोलते हैं। ये ज़बान का एक मुहावरा है जो अरबी में भी है, फारसी में भी है, उर्दू में भी है, ठीक है। खाली गिलास कहलाता है ज़र्फ़। तवज्जो आखिर अभी तक जितना मजमा खड़ा बैठा हुआ है, सलामत है सारे सुनने वाले अली को। खाली गिलास कहलाता है ज़र्फ़, खाली प्लेट कहलाती है ज़र्फ़। प्लेट के अंदर अगर आप कोरमा डाल दें, कोरमा है मज़रूफ़। गिलास के अंदर पानी डाल दे, पानी है मज़रूफ़। तो खाली गिलास ज़र्फ़ है, उसके अंदर जो जाए वो है मज़रूफ़। ये ज़बान का मुहावरा है कि बोला जाता है ज़र्फ़ और मुराद लिया जाता है मज़रूफ़। अब जरा आयत पढ़ो, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। खुदा कह रहा है ये काबा हिदायत आलमीन के लिए। अरे भाई काबा है ज़र्फ़ और उसके अंदर आने वाला अली है मज़रूफ़। अंबिया की मिसाल है अली। जो कायनात की जीनत हो उसका नाम है अली, तो अपने बाप की जीनत हो उसका नाम है ज़ैनब। यकुम सफर को आले मोहम्मद को शाम के मरकजी बाजार में लाया गया। काफिला इस शान से आया कि आगे आगे नेज़े पर अब्बास का सर था और जिसके हाथ में वो नेज़ा था ना, वो पुकार पुकार के कह रहा था कि ये इब्ने अबू तुराब के अलम बरदार का सर है। अब्बास के पीछे पा प्यादा, इस जुमले को महसूस करना, दिल पर कलेजे पर हाथ रखे। अब्बास के पीछे पा प्यादा, नाके पे नहीं, पा बरहना सज्जद सज्जाद थे, उनके पीछे अहले हरम के नाके। काफिला बाजार में आया, शहर में दाखिल हुआ। रोने वालों पैगंबर के एक सहाबी थे, हजरत सहल इब्ने सईद
مقتل کہتا ہے انہوں نے اس سر کو پہچان لیا. کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو. عباس کا سر تو آگے جا چکا تھا. آئے اس ناقے کے پاس جہاں وہ سر تھا, کہنے لگے, اس ناقے پر ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی, کہنے لگے سر تو حسین کا ہے لیکن آپ کون ہیں؟ سر تو میرے مولا حسین کا ہے لیکن آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے اس بیوی نے کہا لیکن تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں. تو رو کے کہنے لگی میرے نانا کے صحابی, تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی, تو نے صحیح پہچانا. کہا میرے نانا کے صحابی, تو نے صحیح پہچانا. کہا بی بی میں بوڑھا ہوں اور یہ پوری فوج ہے, میں آپ کی کوئی کام نہیں آ سکتا, لیکن بی بی کوئی چھوٹی خدمت بتلا دے. کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کے آگے چلے جائیں تاکہ مجمع آگے بڑھ جائے. تم رو رہے ہو. سہل کی جیب میں 400 دینار تھے, نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا سر حسین کو لے کے آگے بڑھ جاؤ. اب ترجیح بدلی, آگے عباس کا سر, اس کے پیچھے حسین کا سر, اس کے پیچھے پا برہنہ پا پیادہ سجاد, ان کے پیچھے اہل حرم کے ناقی. یہ جو مشہور ہے باب الساعات, باب الساعات, اس دن تک اس جگہ کا نام باب الساعات نہیں تھا, وہ شام کا دمشق کا مرکزی بازار تھا. ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو, کیونکہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس بازار میں کھڑا رہا, اس لیے اس جگہ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں, خدا ان آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. نام پڑا اس جگہ کا باب الساعات. ظہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر تشت قلعہ میں رکھ کر یزید کے دربار میں آیا. یزید نے میرے مولا کے سر کو غور سے دیکھا اور ایک جملہ کہا. میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے, داڑھی کے بال سفید تھے. غور سے حسین کے سر کو دیکھا یزید نے اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. عجیب جملہ ہے, حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. ظہر ابن قیس کا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے, لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے. خدا تمہارے ماتم کو قبول کرے. اس کے بعد یزید نے نگاہ ڈالی دربار میں اور اشارہ کیا, ہمیں پتہ الفاظ نہیں ہے, بیویوں پر اشارہ کیا, کہنے لگا من حاضہی, یہ عورت کون ہے؟ من حاضہی, یہ عورت کون ہے؟ من حاضہی, من حاضہی, من حاضہی, یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ظہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتلایا, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے. دربار میں تعارف ہو رہا ہے. اب یزید نے نگاہ کی سجاد پر, کہا من حاضہ, یہ کون ہے؟ کہا یہ علی. کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا. کہا تم نے تو کہا تھا حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا. سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا, اس کا نام بھی علی تھا. ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. ابن مرجانہ ابن زیاد کا نام ہے. ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے. یہ ہے دبدبہ امامت کا, یہ ہے ولایت کبریٰ. کہنے لگا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. کہا میرے سامنے جچنے کا, میرے سامنے تمہاری یہ ہمت, میں تمہیں قتل کرا دوں گا. میرے مولا نے رونے والوں پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یزید کو غصہ آیا, جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو. رونے والوں جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا, ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی, سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یہی تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے. یزید گھبرا گیا, گھبرا گیا, کہنے لگا من ہذہ المتکبرہ, یہ مغرور عورت کون ہے؟ یہ متکبر عورت کون ہے؟ مخبر کے جملے ہیں. کہاں تو ظہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے. جیسے ہی پوچھا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے, ظہر ابن قیس کانپنے لگا, کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اب شہزادی کا جلال دیکھیں, خدا آپ کے پرسوں کو قبول فرمائے, رونے میں شرم نہ کرنا. اب شہزادی کا جلال دیکھیں, کہنے لگی امن العدل یمنۃ الوقا, اے آزاد کردہ رسول کی اولاد, کیا یہ عدل ہے کہ تیری بیٹیاں تیری عورتیں تو پردے میں رہے اور رسول زادیہ دربار میں کھڑی رہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. یہ کہہ کر میری شہزادی بیٹھ گئی اور اب جو بی بی بیٹھی تو دربار میں رونے کا گول بچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا, سنا
अरे ये अली की बेटी बोल रही थी, ये फातिमा की बेटी बोल रही थी, ये मोहम्मद की नवासी बोल रही थी, अरे ये हुसैन की बहन बोल रही थी। दरबार में रोने का होल मचा। यजीद घबरा गया, यजीद ने घबरा के अपना सर झुकाया। अदादारों अभी यजीद सर झुकाए कुछ सोच रहा था कि इतने में हरम सरा का पर्दा उठा और यजीद की औरत